پیس جب بھی لگاتے ہیں شروع میں تو ہمیں بیل پوائنٹ کھولنا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے سے اس کو بٹن کو پش کر دیں گے تاکہ ہمارا جو سلائی ہے وہ نہیں ہو۔ تو اب ہم اس کے اندر پیس لگائیں گے، سلائی نہیں ہوگا۔ اس کو پلٹ کے ایسے لگا لیتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پہ پیس ایسے لگاتے ہیں، یہ بیلٹ کوئی بھی لگاتے ہیں تو ہمیں شروع میں بیل پوائنٹ اتنا کھلا ہوا چاہیے۔ تو ابھی ہم اپنی مرضی سے جتنا چلائیں گے یہ کھلا ہوا آئے گا، یعنی کہ سلائی نہیں ہو رہا ہے ابھی۔ اب ہم کیا کریں گے، اتنا ہمارا بیل پوائنٹ کھل گیا ہے، اب ہم بٹن کو پش کر دیں گے۔ ادھر سے بٹن کو ہم نے پش کر دینا ہے۔ بٹن کو پش کیا، اس کا لوپر ہولڈر اپنے جگہ پہ دوبارہ چلے گیا۔ پھر اب ہم چلائیں گے تو اب سلائی آئے گا۔ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے اتنا سلائی یہاں پہ نہیں آیا ہے اور آگے سلائی آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اینڈ تک کا پہنچیں گے، کیونکہ ہم جب کوئی بھی بیلٹ اٹیچ کر رہے ہوتے باڈی کے ساتھ تو ہمیں شروع اور اینڈ کا سلائی کھلا ہوا چاہیے۔ تو اب ہم اینڈ تک کا پہنچیں گے ایسے۔ پھر ہم یہاں پہ ابھی ہمارے کو سلائی کھلا ہوا چاہیے تو ہم بٹن کو پش کر دیں گے یہاں سے۔ یہ بٹن کو ہم نے پھر پش کیا، اب سلائی نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے سلائی نہیں آئے گا۔ پیس کو میں باہر نکالتا ہوں۔ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ اتنا ہم نے سلائی یہاں پہ نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیچ میں کہیں سلائی غائب کرنا ہے تو ہم آپ کو بیچ میں غائب کر کے دکھا دیں گے۔ ابھی جیسے یہ کپڑا ہے ہمارے پاس، بٹن کو پش کر لیں گے پہلے سے۔ ابھی سلائی کرے گی مشین، جب لوپر ادھر آئے گا تو سلائی کرے گی، جب ادھر آ جائے گا تو سلائی نہیں کرے گی۔ تو ہم نے پھر اس کے نیچے کپڑا لگا لینا ہے ایسے، پھر ہم سلائی کریں گے۔ دوستو ابھی ہم یہاں تک کا سلائی کیے، اب ہم نے سلائی غائب کرنا ہے، پھر ہم بٹن پش کر دیں گے۔ اب سلائی غائب ہو جائے گا، سلائی نہیں آئے گا۔ پھر ہم بٹن پش کریں گے، سلائی آنے لگے گا۔ دوستو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، ادھر بیچ سے ہم نے سلائی غائب کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ کنسائی 1404 لاسٹک ڈیوائڈر مشین ہے۔ آج اس مشین کو میں آٹومیٹک کر کے دکھاؤں گا، مشین سے کیسے بیل پوائنٹ کھولیں گے، اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ بس ویڈیو پہ بنے رہیے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مشین کے اندر کون کون سا سامان ہم لگائیں گے۔ اس قسم کی ویڈیو میں نے بہت یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ میرا خود کا ایجاد کیا ہوا ٹاپک ہے اور میں نے یہ سامان فٹ کر کے لاکھوں پیس بنائے ہیں۔ بیل پوائنٹ مشین خود کھولے گی شروع اور اینڈ کا، اور آپ چاہیں گے تو اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی سلائی آپ ہٹا سکتے ہیں، سلائی کر سکتے ہیں ایک بٹن پش کر کے۔ یہ سامان اس کے اندر فٹ ہوگا، جیسے کہ یہ آپ کو سلنڈر دکھ رہا ہوگا، یہ ایک سلنڈر ہم لگائیں گے اس کے اندر۔ مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے، نیومیٹک کے دکان پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ ایک ہم نے یہ بیس پلیٹ بنوایا ہوا ہے، یہ وائر کٹر مشین کے اوپر آسانی سے بن جاتا ہے بالکل، بہت کوئی مہنگا نہیں بنے گا، 1000-1200 روپے میں آپ کو بنا کے دے دے گا۔ یہ 2 نوزل ہے، نوزل کا الگ الگ سائز آتا ہے، آپ جیسا پائپ لگانا چاہیں، 4 mm 3 mm 5 mm، اور یہ نوزل کا پیچھے سے بھی چھوٹا بڑا آتا ہے۔ جیسے یہ سوراخ آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں سے ہوا جائے گا اور ایک سائڈ سے باہر نکل جائے گا۔ باقی یہ سارے اسکرو وغیرہ میں نے جگاڑ کیے ہیں، مشین کے اندر بھی کچھ سوراخ وراخ کر کے ہم نے چوڑی ووڑی بنایا ہے۔ اس کے اندر ہم یہ اسکرو بھی لگائیں گے، اور یہ ہمارا ایک الیکٹرک سوئچ ہے جو ہوا کو آن آف کرواتا ہے، تو یہ بھی مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ 220 وولٹ کا ہے، اگر آپ 24 وولٹ کا لگائیں اس طریقے کا، یہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے 24 وولٹ کا، کام دونوں ایک ہی کرے گا۔
تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے پاور بینک کوئی لگانا پڑے گا، کوئی 24 وولٹ کا کوئی چارجر وغیرہ یا کوئی پاور سپلائی وہ لگائیں گے تو یہ چلے گا. لیکن یہ سیف ہے. سیف اس طریقے سے کہ مشین کے اوپر جو ہم تار بٹن تک کا لائیں گے وہ 24 وولٹ آئے گا اور آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا. بچے یہ لگانے کے لیے آپ کو تار اچھا والا یوز کرنا پڑے گا تاکہ کہیں سے کوئی لیکیج وغیرہ نہ ہو اور کرنٹ وغیرہ نہ لگے. تو یوز آپ دونوں کر سکتے ہیں. یہ خاص کر کے کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ ہو گیا جہاں پہ آپ ڈینم کا کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ آپ کو سلائی نہیں چاہیے اور اس کے آگے سلائی چاہیے، بہت سا ایسا جاب ہو جاتا ہے. تو اس کے حساب سے یہ میں نے سیٹنگ بنائی تھی، یہ جگاڑ بنایا تھا. تو یہ سارا کچھ آپ کو فٹ کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ بھی کر سکیں گے. یہ میرے خود کے ایجاد کیا ہوا. دوستو یہ جو سلنڈر ہے ہمارا، سلنڈر کا جو یہ شافٹ باہر کی طرف آئے گا، یہ 1 cm ہی باہر آنا چاہیے. آپ نے اس قسم کا سلنڈر لینا ہے کہ یہ 1 cm سے زیادہ باہر نہ ہے، یہ صرف 1 cm اندر باہر ہو. اور کم سے کم 5 کلو ویٹ اٹھا لے یا 3 کلو ویٹ اٹھا لے. اس طریقے کا آپ نیومیٹک کے دکان پہ جا کے بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. بھلے اس کے سائز میں چھوٹا ہو. میں تو آپ کو اپنے طریقے سے جو بنایا ہے وہ دکھا رہا ہوں. اور اس کو ہم پھر اس کے اوپر ایسے فٹ کر لیں گے. یہ ایسے یہاں پہ 2 اسکرو کے ساتھ لگ جائے گا. 4 نمبر کی ایلکی کا 2 اسکرو اس کے اوپر لگے گا. یہ 2 اسکرو ہم نے یہاں پہ ایسے لگا کے اور اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے 4 نمبر کی ایلکی کی مدد سے. یہ دونوں اسکرو میں نے اس کا ٹائٹ کر لیا ہے اچھی طریقے سے. اور اس کو ہم چیک کر لیں گے کہیں اٹک تو نہیں رہا ہے. تو بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. اس کے اوپر نوزل لگا لیں گے یہ والا. یہ نوزل کا سائز نیچے سے آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، اوپر سے بڑا لگ رہا ہے، لیکن اس میں الگ الگ سائز کا آ جاتا ہے نوزل. تو آپ مشین کے اندر اگر لگا رہے ہیں تو اس کے پائپوں کو چھپانے وغیرہ کے لیے آپ پتلا پائپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر. میں تو 4 mm کا پائپ یوز کر رہا ہوں. آپ 3 mm کا یوز کر لیں. 3 mm کا پائپ میرے پاس موجود تو ہے لیکن نوزل موجود نہیں ہے. نوزل اگر ہوتا تو میں 3 mm کا بھی لگا کے دکھا دیتا آپ لوگوں کو. اس کو ہم ٹائٹ کر لیں گے. 8 نمبر یا 9 نمبر کا پانا لگے گا اس کے اوپر اور یہ ایسے ہم ٹائٹ کر لیں گے. تو نوزل ہم نے لگا لیا ہے اور اب اس کو ہم مشین پہ لگائیں گے. دوستو یہ ایک اسکرو میں نے بنایا ہے. اس کے اوپر 2 اسکرو اور چڑھا ہوا ہے جو چیک نٹ ہونے کے لیے چڑھا ہوا ہے. یہ 5 نمبر کی ایلکی کا جو لمبا اسکرو آتا ہے اسی کو کاٹ دیا ہے. اتنا لمبا اسکرو لیا تھا اور اس کو یہاں سے کاٹ کے اس طریقے کا بنا لیا. اور جو ہمارا لوپر ہولڈر شافٹ ہے، جو لوپر روکر شافٹ ہے، وہ یہاں تک کا آیا ہوا ہے. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو اس کے اندر سیم تھریڈ بنوا دیا ہے میں نے. اس کے سوراخ کے اندر سیم تھریڈ بنوا دیا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر ایسے چڑھ جائے. دوستو اس نٹ کو ہم اس سلنڈر کے اوپر، یہ چوڑی کا جگہ بنا ہوا ہے، یہ ہم نے بنوایا ہے اس نٹ کے حساب سے. دوستو اس کو ہم نے ایسے یہاں پہ چیک نٹ کر لینا ہے. ایک پانا کی مدد سے اس کو ایسے پکڑ کے اور اچھی طریقے سے پلاس کی مدد سے ہم ٹائٹ کر لیں گے. یہ لوپر ہولڈر شافٹ ہے. اسی کے اوپر ہمارا اوارڈنگ چل رہا ہوتا ہے. تو لوپر ہمارا ایسے ایسے آگے پیچھے ہوتا ہے. اگر ہم ویل گھمائیں تو یہ بھی ایسے آگے پیچھے ہوگا. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو اس کو ہم یہاں پہ ایسے رکھ کے اور ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو ایسے ہم نے اس جگہ پہ ٹائٹ کرنا ہے. دوستو اس جگہ پہ ہم نے اس نٹ کو ایسے اس کے اندر چڑھانے کی کوشش کرنا ہے.
2-3 चूड़ी चढ़ जाएगा तो फिर ये आसानी से चढ़ जाएगा। दोस्तों ये हमने 1-2 चूड़ी चढ़ा लिया है। अब ऐसे ही अपने आराम से ऐसे पाना पलट के जितना चूड़ी आपको दिख रहा है चढ़ने के लिए, ये इतना हमने इसको चढ़ाना है इसके अंदर इस तरीके से। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको चढ़ा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये तकरीबन चूड़ी मैंने चढ़ा दिया है इसका। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं बिल्कुल। दोस्तों ये सुराख के अंदर से आपको मशीन के ऊपर हुआ 2 सुराख दिख रहा होगा। ये सुराख मैंने खुद मारा है 3.5 mm के बरमे से सुराख करके, और 4 mm का टब चलाया हुआ है इसके अंदर। ये अगर आप ना कर सकें तो मशीन वाले के पास ले जाएं उठा के मशीन को, और वहाँ से आप करवा सकते हैं। ये 2 स्क्रू इसके अंदर मैं लगाऊंगा। अमूमन 4 नंबर की एल्की का स्क्रू लग जाएगा, जैसा कि ये मेरे पास है, लेकिन ये लंबा ज़्यादा है तो इसमें छोटा करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसलिए ये लगा दे रहा हूँ। ये भी लग जाएगा। इसका आगे का जो सर है वो 3 नंबर की एल्की का बना हुआ है, और स्क्रू जो है ये 4 mm का है। तो ये हमने यहाँ पे टाइट कर लेना 2 स्क्रू को अच्छी तरीके से। दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये एल्की का स्क्रू का एक जगह आपको ये दिख रहा है, ये भी बॉडी के अंदर मैंने सुराख करके बनाया हुआ है। 4.5 mm का सुराख मारा है और 5 mm का इसके अंदर टप लगाया है ताकि चूड़ी बन जाए। और इसके लिए ये जुगाड़ बनाया है, ये एक वाशर है और ये एक बुश नुमा बनाया है, ये सिल्वर का है। तो इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे इस तरीके से। जो ये हमने बुश बनाया है इसको यहाँ पे ऐसे रोक लेना है, और यहाँ पे हम ये एक वाशर लगा लेंगे। अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लग जाएगा, लेकिन पाइप थोड़ा सा छोटा कट गया है। ये जो बुश मैंने काटा है ये थोड़ा सा छोटा कट गया, तो इसलिए मैं वाशर लगा रहा हूँ ताकि आसानी से बैठा सकूँ। वाशर लगाने का जो मेन वजह है वो ये है कि जब हम अगर ऐसे डायरेक्ट टाइट कर देंगे तो ये जो हमारा बेस प्लेट है ये ऐसे टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा होगा तो इस शाफ्ट को भी टेढ़ा करेगा, तो जाम होगा चलने में। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तभी जाके ये सही बैठेगा। ये हमने इस तरीके से इसको ऐसे बैठा लेना है यहाँ पे। दोस्तों नट को हमने एल्की की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये एक जगह पे ग्रिप हो जाए। जब ये काम करे तो इसका बेस प्लेट ना टूटे और ना ही ये अपनी जगह से हिले। तो इसको मैं ऐसे टाइट कर लूँगा। दोस्तों सिलेंडर तो हमने जगह पे मजबूती से रोक दिया है। इसका ये शो कवर जो है इसके स्क्रू निकाल लेने हैं सारे, हमने इसको खोल लेना है। ये सारा मैंने खोला हुआ है पहले से। अब इसके प्लेट को हम हटा लेंगे, इधर से स्क्रू हटा लेंगे पहले, नहीं तो स्क्रू गिर के आगे पीछे हो जाएगा। स्क्रू मशीन का आपने पहले लाजमी संभालना है, और ये हम यहाँ से ऐसे हटा लेंगे, और निडल प्लेट भी इसका हम यहाँ से ऐसे हटा लेंगे। ये सब मैंने खोला हुआ था पहले से। दोस्तों इस जगह पे एल्की के स्क्रू लगे हुए 3 नंबर के एल्की के स्क्रू, ये भी सारे स्क्रू हम खोल लेंगे। ये एक कवर यहाँ पे लगा हुआ है, उसको हम खोल लेंगे। इसके पीछे एक पैकिंग लगा हुआ होता है, ध्यान से खोलना है कि पैकिंग ख़राब ना हो। ये वाला इस पैकिंग को आपने देख के निकालना है। दोस्तों यहाँ पे ये ऑयल सील कवर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर 2.5 नंबर की एल्की का बहुत सारा स्क्रू लगा हुआ है, ये सारा खोल लेना है। तो ये मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
دوستو اس کے اندر 5 اسکرو لگنے کا جگہ ہے، تو یہ 5 اسکرو کو ہم کھول لیں گے اور اس کور کو ہم ہٹا لیں گے۔ اس کے نیچے بھی ایک پیکنگ لگا ہوا ہوتا ہے جو آئل کو سیل کر کے رکھتا ہے، اس کو بھی آپ نے دھیان سے ہٹانا ہے، خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم نے ادھر سے 5 اسکرو ہٹایا اور اس کو بھی ہم یہاں سے ایسے ہٹا لیں گے۔ یہ اس کے پیچھے پیکنگ لگا ہوا ہے یہ والا۔ دوستو ابھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر یہ 3 کیم نظر آ رہا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ جو لگا ہوا ہے یہ ریٹرنر کیم ہے، یہ والا ابورڈنگ کیم ہے، اور یہ جو گیئر لگا ہوا ہے یہ آئل پمپ کو چلا رہا ہے۔ دوستو اس جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک کالر لگا ہوا ہے جو لوپر ہولڈر شافٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ 3 نمبر کی ایلکی کا ایک اسکرو لگا ہوا ہے، اور یہ شافٹ ہمارا جو ہے یہ اس جگہ تک کا آیا ہوا ہے، جیسا کہ یہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے۔ یہ 4 نمبر کی ایلکی کا ایک اور کالر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ، تو یہ شافٹ کو ایک جگہ پہ روک کے رکھتا ہے، یہ شافٹ کو ایسے ہلنے نہیں دیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، شافٹ کو ایسے ہلانا ہے سلنڈر کے ذریعے۔ سلنڈر جب اندر کی طرف جائے گا تو شافٹ اس طرف آ جائے گا اور سلائی کرنا بند کر دے گا مشین، اور جب سلنڈر سے ہوا نکل جائے گا، سلنڈر واپسی اپنے جگہ پہ آئے گا تو سلائی کرنا شروع کر دے گا مشین۔ دوستو یہ 4 نمبر کی ایلکی کا اسکرو جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے لوز کرنا ہے۔ اس کو ہم لوز کر لیں گے، اور لوز کرنے کے بعد ہم اس کو کم سے کم 1 cm ادھر بش سے دور کر کے ٹائٹ کر دیں گے، اس طریقے سے۔ ابھی ہم اس کو یہاں پہ ایسے فی الحال ٹائٹ کریں گے، تقریباً ہم نے 1 cm دور کر دیا ہے۔ اب ہم چیک کریں گے کہ لوپر ہولڈر میں چال آیا نہیں آیا۔ لوپر ہولڈر میں ہم چال چیک کریں گے۔ ابھی آپ ادھر سے پیچکس سے ڈال کے ہلا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی یہ چال آ گیا، تو ہمیں اسی قسم کا چال چاہیے تھا اس کے اندر۔ اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اپنی مرضی سے، سلنڈر میں جیسا ہوا دیں گے کہ ہم نے سلائی کرنا ہے تو ہم اس کے اندر ہوا دیں گے، اور سلائی نہیں کرنا ہے تو اس کے اندر بٹن پش کریں گے تو ہوا نہیں جائے گا، اور پھر یہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا ایسے۔ تو اس طریقے سے یہ کام کرے گا۔ تو آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے اس میں کیا کرنا ہے۔ اس کا جو نڈل پلیٹ بیس ہے اسی کے اوپر رولر بھی فٹ ہوتا ہے نیچے والا، اس کو ہم کھول کے ہٹا لیں گے۔ دوسرا اسکرو اس کا یہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم کھول لیں گے۔ دوستو دونوں اسکرو ہم نے کھول لیا، اب اس کے بیس کو ہم ہٹا لیں گے۔ دوستو یہاں پہ ایک کالر فٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کالر کو میں نے نکال کے یہاں پہ ایک اسپرنگ لگایا ہوا ہے۔ یہ اسپرنگ کا کام یہ ہے کہ شافٹ کو اس طرف دھکا دے کے رکھنا، جب سلنڈر کام کرے گا تو یہ اسپرنگ بھی دبے گا، جیسے کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ اسپرنگ دبا، اور جب یہ اس طرف آئے گا تو اسپرنگ چھوٹ جائے گا۔ تو اسپرنگ لگانا ضروری ہے، آپ چھوٹا اسپرنگ دیکھ کے لگا لیجئے گا، ویڈیو زیادہ لمبا نہ بن جائے اس لیے میں نے یہ اسپرنگ آپ کو لگا کے نہیں دکھایا ہے، کیونکہ اسپرنگ لگانے کے لیے یہ شافٹ پورا باہر نکالنا ہوگا، پھر یہ اسپرنگ لگ جائے گا۔ تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں جا کے کہ یہ لوپر شافٹ کس طریقے سے کھولا جاتا ہے اور فٹ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس کی سیٹنگ ہم اس طریقے سے کریں گے کہ جہاں جہاں سے یہ شافٹ ٹائٹ ہوا ہے، جو ہمارا لوپر ہولڈر شافٹ ہے، اس کو ہم لوز کر لیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ 3 نمبر کی ایلکی کا ایک اسکرو لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے لوز کر لینا ہے۔ دوسرا اس جگہ پہ یہ 4 نمبر کی ایلکی کا اسکرو لگا ہوا ہے، اس کو بھی ہم نے یہاں سے لوز کر لینا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم شافٹ کی سیٹنگ کریں گے کہ شافٹ کو آگے پیچھے جو ہم کروا رہے ہیں اس کا ایک لینتھ ہوگا کہ اتنا آگے پیچھے ہونا چاہیے، تو اسی حساب سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔
دوستو یہ اسکرو بھی میں نے لوز کر لیا ہے. دوستو اس جگہ پہ یہ جو اوارڈنگ نٹ یہ کہلاتا ہے، یہ پیچھے اوارڈنگ کیم لگا ہوا ہے، یہ 7 نمبر کے پانے کا اسکرو لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. اس کو ہم نے لوز کر لینا ہے. یہ ہم یہاں سے ایسے لوز کر لیں گے. دوستو ابھی ہم سلنڈر کو کیا کریں گے، ادھر سے پیچھے دھکا دیں گے، بالکل اینڈ کی طرف ادھر لے آئیں گے. سلنڈر کو دھکا دے کے ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ شافٹ ہمارا بالکل لوز ہوا نہیں ہوا. شافٹ کو ہم نے چیک کرنا ہے. دوستو اس جگہ پہ ہم 4 نمبر کی ایلکی لگائیں گے اور اس کو اوپر نیچے سے ہلائیں گے. تو یہ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ شافٹ بالکل لوز ہے، کہیں پہ بھی کنیکٹ نہیں ہے. ابھی ہم یہاں سے ایسے ایلکی ہلائیں گے تو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ بالکل لوز ہے. اسی طریقے سے لوز ہونا چاہیے. یہ کالر بھی یہاں سے لوز ہوا ہوا ہے اور یہ بھی یہاں سے لوز ہوا ہوا ہے. یہاں پہ ہم جو کالر لگا ہوا ہے ایلکی والا، وہاں پہ پیچکس رکھ کے اور ایسے چوٹ مار کے ہم نے اس جگہ پہ غور کیجیے گا کہ یہ سلنڈر پیچھے کی طرف جا رہا ہے. سلنڈر ہمارا بالکل پیچھے کی طرف چلا گیا ہے. دوستو اس جگہ پہ ہم نے جو یہ 4 نمبر کی ایلکی کا اسکرو لوز کیا تھا، اس کو ہم نے اسے نیچے کی طرف دبا کے اور اس طرف ایسے دھکا دے کے ٹائٹ کر لینا ہے. فی الحال ہم اب یہ ہلکا سا ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ ایک جگہ پہ رکے. اس کو بھی ہم نے فی الحال یہاں پہ ایسے ہلکا سا ٹائٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے روکر کو ادھر جگہ پہ بیٹھا لیں گے. دوستو اس کا جو لوپر روکر ہے، لوپر ہولڈر روکر ہے، یہ ابھی ایسے سے ہل رہا ہے. شافٹ نہیں ہل رہا ہے، شافٹ اپنے جگہ پہ رکا ہوا ہے، صرف یہ ہل رہا ہے. تو اس کو ہلنا ختم کرنا ہے. دوستو اس کے اندر چال جو آ رہا ہے، یہ چال اس وجہ کر آ رہا ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ یہ گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے، شافٹ نظر آ رہا ہے، تو اس گٹکے کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس روکر کے ساتھ ملا دینا ہے. ایسے بالکل قریب لے جا کے ایسے ملا دینا ہے. ایسے بالکل ملا کے اور اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے 4 نمبر کی ایلکی کی مدد سے. ادھر ایلکی لگا کے ہم نے اس کو ایسے ٹائٹ کر لینا ہے. پھر ایک دفعہ ایسے ہلا کے دیکھ لینا. بالکل چال ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں سے جو ہم نے شافٹ کو اندر بیٹھایا ہوا تھا، سلنڈر کے شافٹ کو، یہ اندر ہی کی طرف رہے گا. اس چیز کو غور کرنا ہے. اور ہمارے لوپر ہولڈر کا چال جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب ادھر جو یہ 3 نمبر کی ایلکی کا اسکرو ہم نے لوز کیا ہے، اس کو بھی ہم ٹائٹ کریں گے. اس کو بس نارمل ہم یہیں پہ ایسے ٹائٹ کر لیں گے. اس میں کوئی کٹ مارک وغیرہ نہیں ہوتا. یہ ابھی پورا شافٹ یعنی کہ ٹائٹ ہو گیا. اب پورا شافٹ ایسے ایسے ہل رہا ہے. چال چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر چال نہیں ہونا چاہیے. اگر چال ہے تو یہ جو کالر لگا ہوا ہے 3 نمبر کی ایلکی کا، اور یہاں پہ یہ جو پیس روکر کو اپ ڈاؤن کرتا ہے، یہاں پہ یہ 4 نمبر کی ایلکی کا جو پیس لگا ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں ملائیں گے تو اس کے اندر چال ختم ہو جائے گا اور شافٹ کے ساتھ ٹائٹ ہو جائے گا. ابھی یہ اس طریقے سے ہل رہا ہے. یہ ہلنا ہم بند تب کریں گے جب ہم اس کی ٹائمنگ باندھیں گے. تو یہاں سے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ سلنڈر جو ہم نے لگایا وہ سلنڈر بالکل پیچھے کی طرف ہونا چاہیے. دوستو اس جگہ پہ جو یہ 4 نمبر کی ایلکی کا کالر لگا ہوا ہے، اس کالر کو ہم نے اس طرف ایسے لے آنا ہے. اس کو لوز کر لینا ہے یہاں سے اور اس کی سیٹنگ کر لینی ہے. سیٹنگ کیسے کرنا ہے کہ شافٹ ہمارا جو ہے اگر ایسے آگے پیچھے ہو تو کم سے کم 4 mm ہو. تو ہم یہاں پہ ایسے یہ 4 mm کی ایلکی لگا کے اور اس کو ایسے قریب لے آ کے ملا کے اور یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر لیں گے. ایسے دیکھ لیں گے 4 mm ہونا چاہیے. یہ 4 mm ہے اور اس جگہ پہ ہم نے اس کو ایسے ٹائٹ کر لینا ہے. یہ جو اوارڈنگ کیم کور لگا ہوا ہے، اس کے اندر بیرنگ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم نے اس طرف ایسے ملا کے تبھی ٹائٹ کرنا ہے. اس کو اس طرف ایسے باہر نکال کے ٹائٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب یہ ہم سوئچ سے اس کو آگے پیچھے کروائیں گے تو یہ یہاں سے باہر نکلے گا اور اس کے اوپر چڑھے گا یہ اس طریقے سے. تو ہم اس کو اس طرف ایسے ملا کے
اور جو سلنڈر ہے اس کے شافٹ کو اندر کی طرف کر لینا ہے اور ٹائٹ کر لیں گے۔ دوستو زیادہ زور سے ٹائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے ٹائمنگ بھی باندھنا ہے، بس ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہل تو نہیں رہا ہے، ابھی ایک جگہ پہ رک گیا ہے۔ دوستو اب ہم سلنڈر چیک کریں گے کہ سلنڈر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ایسے 2 پائپ آپ نے لگا لینا ہے نوزل پہ، جیسے یہ میں نے لگایا ہوا ہے، یہ 4 mm کا پائپ ہے، اور یہ ہمارا ایئر پریشر کنٹرولر سوئچ ہے، اس کو ہم لگا لیں گے۔ ادھر سے ہوا اندر جا رہا ہے اس کے اندر، یہ پیچھے ہمارے کمپنی میں بڑا کمپریسر لگا ہوا ہے، آپ چاہیں تو چھوٹا سا سلنڈر سے بھی چلا سکتے ہیں، یہ سلنڈر پہ بھی چل جائے گا، جو آکسیجن سلنڈر ہسپتالوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے یہ اس سے بھی چل جائے گا آسانی سے۔ تو دونوں پائپ کو ہم ایسے لگا لیں گے یہاں پہ۔ دوستو یہ جو ہمارا ایئر پریشر الیکٹرانک سوئچ ہے، اس کے اندر سے یہ 2 تار نکل رہا ہے، اور 2 تار میں ہم نے ایک تار اس کے ساتھ اور یہ جوڑا ہوا ہے، یہ مین پہ جائے گا، اور جہاں پہ ہمارا نیوٹرل فیز ہے وہاں پہ جائے گا، اور اس کے بیچ میں ہم یہاں پہ ایک سوئچ لگا لیں گے، بیٹ سوئچ، اس طریقے کا ایک بیٹ سوئچ لگا لیں گے۔ دوستو ادھر سے ایک تار ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس جگہ پہ ٹائٹ کر دیں گے ایک پوائنٹ پہ۔ اسی طریقے سے جو دوسرا تار ہے یہ یہاں پہ لگے گا، اس کے ساتھ بھی یہ ربڑ کا ایک پیس ہے، اس کو لگا کے پھر ہم نے یہاں پہ اس کو لگا لینا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے آن آف کر سکیں۔ کہیں پہ بھی ہم نے سلائی کرنا ہے یا سلائی کو ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے، اسکیپ جیسا بنانا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم بند کر لیں گے۔ دوستو اس کے دونوں اسکرو کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے۔ یہ آن سوئچ ہمارا یہاں پہ لگ گیا ہے، اب ہم اس پہ کرنٹ دیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ دوستو ابھی ہم چیک کریں گے کہ ہمارا یہ ایئر سوئچ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ ایک سوئچ سے صرف ہم کام کروا رہے ہیں۔ دوستو ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیے، ادھر اس کے اندر دیکھیں گے تو یہ کیم ہمارا اتر رہا ہے اور چڑھ رہا ہے۔ لوپر ہولڈر جو شافٹ ہے پورا، وہ پورا ہم آگے پیچھے کروا رہے ہیں۔ دوستو ابھی ریٹرنر راڈ کو ہم یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں گے، اس کو ہم نے ایسے اوپر کر لینا ہے۔ دوستو ٹائمنگ چیک کرنے کے لیے سلنڈر جو ہے ہمارا یہ باہر کی طرف ہو، یعنی کہ لوپر جو ہے یہ اس طرف ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلنڈر جو ہے، ابھی جیسے سلنڈر اندر گیا ہوا ہے تو ہم نے اس طریقے سے باہر کی طرف لا کے روک لینا ہے اس کو، اور تبھی ہم اس کا ٹائمنگ باندھیں گے۔ دوستو اس کا ہم نے نڈل بار وغیرہ نہیں چھیڑا ہے، صرف نیچے نیچے کام کر رہے ہیں، نڈل بار وغیرہ اپنے جگہ پہ ہے۔ دوستو اس کا اب ہم ٹائمنگ چیک کر لیں گے۔ ٹائمنگ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لوپر کو سینٹر کرنا ہے نیڈلوں کے حساب سے۔ آپ اس کے اوپر ملٹی نیڈل اور بھی لگا سکتے ہیں، میں آپ کو صرف 2 نیڈل کے اوپر سیٹ کر کے دکھا رہا ہوں۔ ابھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ نیڈل کے سینٹر میں نہیں ہے، اس کا جو راکر ہے اس کو لوز کر کے ہم نے اس طرف تھوڑا سا ایسے دھکا دینا ہے تاکہ یہ بالکل سینٹر میں آ جائے۔ اب یہ اس جگہ پہ صحیح ہے، اس جگہ پہ رکھ کے ہم نے
اس کو ٹائٹ کر لینا ہے۔ اس کے اندر 2 اسکرو لگا ہوا ہے جو لوپر ہولڈر کو روک کے رکھتا ہے۔ نیڈل کو اوپر کریں گے اور لوپر کو جگہ پہ بیٹھا لیں گے، لوپر ہولڈر کو، اور اس کے دوسرے اسکرو کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے۔ دوستو ابھی ہم نیڈل گیپ چیک کر لیں گے۔ دوستو جیسا بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ نیڈل بہت زیادہ ٹکر رہا ہے، تو نیڈل کو ٹکرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ جو سلنڈر ہم نے فٹ کیا ہے یہ سلنڈر باہر کی طرف ہونا چاہیے، اس طرف ایسے ہونا چاہیے، تبھی ہم جا کے اس کی ٹائمنگ باندھ سکتے ہیں۔ دوستو نیڈل جو ہے یہ بہت زیادہ ایسے ٹکر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے لوپر کو لوز کریں گے۔ اس کا جو لوپر کا اسکرو ہے ان دونوں کو ہم نے لوز کر لینا ہے اس جگہ سے۔ اور ابھی ہم اس کو دوبارہ سیٹ کر لیں گے۔ ایسے ابھی ہم چیک کر لیں گے کہ اس کے اندر گیپ تو نہیں ہے، اس کے اندر گیپ ختم کر لینا ہے، اور یہ ہم یہیں پہ ایسے ٹائٹ کریں گے۔ لوپر کا جو دونوں اسکرو ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے۔ ایک لوپر میں نے ٹائٹ کر لیا ہے اور دوسرا بھی یہاں سے ہم ایسے ٹائٹ کر لیں گے۔ نیڈل کو اوپر کی طرف لے آئیں گے اور اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ یہ بعد میں چلتے ہوئے کھلے نہیں۔ دوستو ادھر سے یہ 7 نمبر کا جو پانی کا اسکرو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو ہم نے لوز کرنا ہے۔ نیڈل کو بالکل نیچے کی طرف لے آئیں گے ایسے، اور اس جگہ پہ ہم نے 3 mm کا گیپ کر لینا ہے۔ لوپر ہولڈر آپ کو دکھ رہا ہے بہت پیچھے ہے، اس کے اندر ہم نے 3 mm کا گیپ کر لینا ہے۔ جو ہم نے 7 نمبر کا پانا سے اسکرو لوز کیا ہے وہیں سے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ دوستو 3 mm کا الکی جو ہے نا یہ تھوڑا سا پھنس کے جانا چاہیے، تبھی جیسا یہ بالکل صحیح ہے۔ دوستو ابھی ہم چیک کر لیں گے ٹائمنگ ہمارا صحیح ہوا یا نہیں ہوا، تبھی یہ بہترین ہے۔ دونوں طرف سے نیڈل کا سوراخ اور لوپر کا سوراخ بالکل آمنے سامنے آ جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو 7 نمبر والا پانا اسکرو ہلکا سا ٹائٹ کیا تھا اس کو ہم فل ٹائٹ کر لیں گے۔ دوستو ابھی ہمارا جو ٹائمنگ ہے وہ ہو گیا ہے، تو ہم اس اسکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے۔ دوستو ابھی پھر ہم نیڈل گیپ وغیرہ دوبارہ چیک کر لیں گے ایک دفعہ کہ اس کے اندر نیڈل گیپ تو نہیں رہ گیا ہے۔ نیڈل میں گیپ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہو گیا ہے، لوپر بھی سیدھا، سب کچھ صحیح ہو گیا ہے۔ اور اب ہم کیا کریں گے، اس کا ہم سلنڈر چیک کریں گے، سلنڈر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ادھر سے ہوا کھولیں گے۔ دوستو ابھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ نیڈل سے لوپر کتنا دور ہو گیا ہے، ابھی بالکل ٹائمنگ پہ آ گیا ہے، ابھی پھر دور ہو جائے گا ایسے ہی، یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ یہ ہمیشہ جب بھی دور ہوگا چلتے ہوئے دور ہوگا۔ ادھر سے ریٹرنر والا یہ اسکرو جو ہے اس کو لوز کریں گے۔ ریٹرنر راڈ کا اسکرو جو ہے اس کو لوز کر کے ہم نے ریٹرنر کو بالکل آمنے سامنے کر لینا ہے۔ 2 نیڈل چلا رہے ہیں اس کے اندر، آپ کہیں پہ بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس طریقے سے روک لیا ہے، اور اب ہم چیک کریں گے۔ تھوڑا سا ریٹرنر اور اس طرف آئے گا۔ دوستو ریٹرنر اور بھی ادھر آئے گا۔ دوستو ریٹرنر ہم نے سیٹ کر لیا ہے،
اب ہم اس کا بقیہ سارا سامان فٹ کر دیں گے. ایک دفعہ سارے اسکرو کو چیک کر لیں گے, اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے. یہ کور لگا لیں گے, سائڈ کور, اور ادھر کا بھی سارا سامان فٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں. دوستو مشین میں ہم نے دھاگا وغیرہ لگا لیا ہے, مشین ریڈی کر لیا. صرف یہ شو کور ہم نے نہیں لگایا اس کے اوپر تاکہ آپ کو نظر آ سکے. اور ہم اس کو اب چلائیں گے. یہ ہمارے پاس کپڑا ہے, اس کو ہم نے بوٹ کے نیچے ایسے لگا لینا ہے. اور ہم اس کو چلائیں گے. دوستو ابھی اس کے اندر سلائی ہو رہا ہے, اور چلا لیتے ہیں. دوستو یہ آپ کو سلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوستو اس میں الیکٹرانک موٹر لگا ہوا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا جو نڈل ہے یہ اوپر جا کے رکنا چاہیے. اگر اندر کہیں رکے گا تو یہ نڈل توڑ دے گا. نڈل کو ہم نے اوپر روکنا ہے ہر حال میں. الیکٹرانک موٹر ہوگا تبھی یہ سسٹم کام کرے گا, ورنہ مینول موٹر پہ آپ کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کامیاب. تو ابھی ہم ادھر سے بٹن پش کریں گے, یہ بٹن ہے, اور اس کو ہم یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں. اس بٹن کو کسی شیٹ کے اوپر سیٹ کر کے اس اسکرو کے ساتھ یہاں پہ ہم سیٹ کر دیں گے, اور یہیں سے ہم ایسے پش کریں گے اور آن کریں گے اور آف کریں گے. تو ادھر سے ہم بٹن کو پش کرتے ہیں اور پھر ہم چلائیں گے. بٹن ہم نے پش کیا, اب سلائی نہیں آئے گا اس کے اندر. آواز آئی مشین کے اندر سے کٹ سے, لوپر ہولڈر اس کا آؤٹ ہو گیا. اب اس کے اندر سلائی نہیں آ رہا ہے, یہ آپ کو دکھے گا. ادھر سے سلائی غائب ہو گیا, سلائی اب اس کے اندر نہیں آ رہا ہے یہاں سے. ابھی ہم کو دوبارہ سلائی چاہیے, پھر ہم بٹن پش کریں گے. دوبارہ سلائی آنے لگا. تو یہ ہمیشہ جیسے ابھی ہم پیس جب بھی لگاتے ہیں شروع میں تو ہمیں بیل پوائنٹ کھولنا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, پہلے سے اس کو بٹن کو پش کر دیں گے تاکہ ہمارا جو سلائی ہے وہ نہیں ہو. تو اب ہم اس کے اندر پیس لگائیں گے, سلائی نہیں ہوگا. اس کو پلٹ کے ایسے لگا لیتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ پیس ایسے لگاتے ہیں, یہ بیلٹ کوئی بھی لگاتے ہیں تو ہمیں شروع میں بیل پوائنٹ اتنا کھلا ہوا چاہیے. تو ابھی ہم اپنی مرضی سے جتنا چلائیں گے یہ کھلا ہوا آئے گا, یعنی کہ سلائی نہیں ہو رہا ہے ابھی. اب ہم کیا کریں گے, اتنا ہمارا بیل پوائنٹ کھل گیا ہے, اب ہم بٹن کو پش کر دیں گے. ادھر سے بٹن کو ہم نے پش کر دینا ہے. بٹن کو پش کیا, اس کا لوپر ہولڈر اپنے جگہ پہ دوبارہ چلے گیا. پھر اب ہم چلائیں گے تو اب سلائی آئے گا. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے اتنا سلائی یہاں پہ نہیں آیا ہے اور آگے سلائی آ رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اینڈ تک کا پہنچیں گے, کیونکہ ہم جب کوئی بھی بیلٹ اٹیچ کر رہے ہوتے باڈی کے ساتھ تو ہمیں شروع اور اینڈ کا سلائی کھلا ہوا چاہیے. تو اب ہم اینڈ تک کا پہنچیں گے ایسے. پھر ہم یہاں پہ ابھی ہمارے کو سلائی کھلا ہوا چاہیے تو ہم بٹن کو پش کر دیں گے یہاں سے. یہ بٹن کو ہم نے پھر پش کیا, اب سلائی نہیں آئے گا. یہ دیکھیے سلائی نہیں آئے گا. پیس کو میں باہر نکالتا ہوں. یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ اتنا ہم نے سلائی یہاں پہ نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیچ میں کہیں سلائی غائب کرنا ہے تو ہم آپ کو بیچ میں غائب کر کے دکھا دیں گے. ابھی جیسے یہ کپڑا ہے ہمارے پاس, بٹن کو پش کر لیں گے پہلے سے. ابھی سلائی کرے گی مشین. جب لوپر ادھر آئے گا تو سلائی کرے گی, جب ادھر آ جائے گا تو سلائی نہیں کرے گی. تو ہم نے پھر اس کے نیچے کپڑا لگا لینا ہے ایسے, پھر ہم سلائی کریں گے. دوستو ابھی ہم یہاں تک کا سلائی کیے, اب ہم نے سلائی غائب کرنا ہے. پھر ہم بٹن پش کر دیں گے, اب سلائی غائب ہو جائے گا, سلائی نہیں آئے گا. پھر ہم بٹن پش کریں گے, سلائی آنے لگے گا.
دوستو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، ادھر بیچ سے ہم نے سلائی غائب کر دیا۔ تو دوستو یہ ہم نے جو سسٹم سارا آپ کو لگا کے دکھایا ہے اس کے اندر، یہ سسٹم میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں۔ ان پائپوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پائپوں کو ادھری مشین کے ساتھ ایسے چھپا کے ایسے پیچھے کے سائڈ پہ نکال سکتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے اس کو آپ نیچے کے مشین کے تختے کے نیچے اس کو فٹ کر سکتے ہیں، اور تار لا کے اس بٹن کو ہم یہاں پہ ایسے فٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کام چل رہا تھا تو ہم نے بٹن کو اسی جگہ پہ فٹ کیا تھا، پھر جب یہ کام ختم ہو گیا پھر ہمارے پاس جو راؤنڈ بیلٹ آ جاتا ہے، جیسے کوئی ٹروزر وغیرہ بنتا ہے، تو پھر ہم نے یہ سسٹم ہٹا دیا تھا۔ تو ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے ایسے بٹن کو لگا دیا تھا، آپریٹر کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آپریٹر ادھر پش کرے گا اور ادھر پش کرے گا تو آپ کا بیل پوائنٹ کھلے گا اور سلائی شروع کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہو۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری ویڈیو کو اپنے دوست یاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنے جاب پارٹنر کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہے، سن رہا ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا۔ اس قسم کی ٹیکنیکل ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو بھی سب سے پہلے ملے گا۔ اینڈ دوستو اللہ حافظ۔